اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد عذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لواء قد عذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا
واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. وقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرئی خلق میں پر کہیں صبت پیغمبر ثنا آقا دیکھا. مجرئی خلق میں میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تیر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرئی خلق میں ایک گٹھیری شادی پشت پلا اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. مجرئی خلق میں بیردہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا.
دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مذکر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں اڑیا سر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے، کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد فرجم سے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ عزاداران امام، آج کی مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ پہلی مجلس ہے ان کے ایصال ثواب کی، اور برسی، ایکچولی اس کو آپ برسی کہیں، مرحومہ نگت جہاں آرا اور ان کے ہسبینڈ شیخ اعجاز حسین مرحوم کی۔ اللہ ان دونوں کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو سب کو پتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آئی نو ماں کا جدا ہونا اولاد کے لیے سب سے بڑا غم ہوتا، اور موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جو آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک۔ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، نوبڈی نوز۔ ایسا سیکرٹ اللہ نے رکھا کہ آنے کی اطلاع 9 مہینے پہلے دیتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے 9 months بیفور
پورے خاندان کو معلوم ہو جاتا کہ ہم آنے والے ہیں، لیکن جانے کی اطلاع بالکل نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب جاؤ گے، کیسے جاؤ گے، ہیلتھی جاؤ گے، ایک لمحے میں جاؤ گے یا بیمار ہو کے جاؤ گے، دن میں جاؤ گے یا رات میں جاؤ گے، زمین سے جاؤ گے یا ہواؤں سے جاؤ گے، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے دوستو کہ نگاہوں کے سامنے ایک لمحے میں پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ یہ بول رہا کہ اس میں ایک ٹیسٹ ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ آپ ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آج ہم وہ مجلسیں نہیں سنتے جو موت کے بارے میں ہوتی، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی کی اگر کوئی بات کرے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم زندگی کی بات کر رہے ہیں، ایک لائف کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جس کو زندگی سمجھ رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، اصل موت کے بعد کی زندگی ہے۔ آپ اس دیکھیں، بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن اس ریالٹی کو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ کتنی بڑی ریالٹی ہے۔ اب اگر آپ سیمیٹریز کو جائیں، قبرستان جائیں، گریو یارڈز جائیں، جا کر دیکھو، آپ ہزاروں کی تعداد میں گریوز ہیں وہاں پہ۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھو کہ یہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ کون تھا، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے تھے اپنے دور میں، کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی مل نہیں سکتا تھا، آپ ان کے پاس جا نہیں سکتے تھے، آپ ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے، آپ ان کے گھر نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن آج کتنے بے بس پڑے ہوئے ہیں، آج آپ ان کے سینے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، وہ نیچے سے صرف ایک ہی آواز دیتا کہ جب آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ۔ اتنے مجبور ہو جاؤ گے، یہ سب ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، ہم سب کے ساتھ یہی ہونے والا ہے کہ کب آئے گی موت کسی کو نہیں معلوم۔ بس دعا ہمیشہ یہ کرتے رہو۔ آج نگہت جہاں آرا کی اس مجلس میں پہلا میرا میسیج یہی ہے، میرا پہلا پیغام یہی ہے کہ آلویز یو ہیو ٹو پرے، ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، موت آئے تو ایمان پر آئے، موت آئے تو امام علی کی محبت میں آئے۔ اگر ولایت امیر المومنین پہ موت نہیں آتی تو سوائے ڈیزاسٹر کے، سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں۔ اور وہ ایک ایسی لائف ہے دوستو جس لائف کو ہڈن لائف کہا گیا، چھپی ہوئی زندگی، اور وہ زندگی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس زندگی کی لمٹ ہے۔ یہ زندگی جو ہماری اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، جس کو ہم زندگی سمجھ رہے، اس زندگی کی ایک لمٹ ہے، منیمم میکسیمم بولتا ہوں میں، کتنے سال زندہ رہتا ہے انسان؟ 90 بھی کون رہتا ہے آج کل؟ اگر 90 رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ 90 ایئرس کی صرف یہ لائف ہے اس دنیا کی، میں میکس بتا رہا، 100 سال تو سوچ بھی نہیں سکتے، ریئر ہے کیسز، 90 بھی ریئر ہے۔ اگر 90 ایئرس کی یہ لائف ہے، اس لائف کے لیے انسان کیا نہیں کرتا؟ ہم 24/7 سٹرگل کر رہے اس 90 برس کی زندگی کے، یہ اپنے ٹیمپریری باڈی کے لیے۔ یہی چوتھا امام کہتا، چوتھا امام کہتے کہ جب اندھیرے میں، بالکل اندھیرے میں اگر کسی مریض کے سامنے کھانا رکھا جائے تو وہ سوچتا ہے کھانے سے پہلے یہ میرے جسم کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا۔ اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے، کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، کو کھائے گا وہ؟ اگر آپ اس کے سامنے آپ اندھیرے میں بھی میٹھا رکھ دو، ہاتھ ہٹا لے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ میری باڈی کے لیے نقصان پہنچائے گا۔ ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے، سرجری ہوئی، مثال دے رہا، سرجری ہوئی، اس کے سامنے آپ لے جا کے بالکل رونق بھری غذائیں رکھو، وہ کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ بولے گا یار اس سے تو میرا باڈی ختم۔ امام بولتے کہ عارضی جسم، 90 برس کے جسم، مثال دے رہا میں، 60 70 80 برس کے جسم کے لیے تم اتنی احتیاط کرتے ہو کہ ایک ایک لمحہ کھانے سے پہلے سوچتے ہو کہ میری باڈی کو یہ فائدہ پہنچائے گا یا نقصان۔ تم نے کبھی اپنی روح کے بارے میں سوچا کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ یہ جسم تو کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے سارے واقعات ہیں۔ لحد میں 15 سال یا 20 سال کے بعد دوسری باڈی آ جاتی ہے۔ آپ جس لحد میں اپنی ماں کو، اپنے باپ کو لٹایا ہے نا، 20-25 سال کے بعد جسم کا کوئی حصہ نہیں رہتا نیچے، ساری چیزیں سڑ جاتی،
ساری چیزیں خط گل جاتی، کچھ ہی نہیں رہتا، دوسری میت آ جاتی ہے وہاں پہ، دوسری باڈی آ جاتی ہے وہاں پہ. یہ تو ہماری لائف، یہ باڈی کی پوری زندگی کیا ہے؟ 20 سے 25 ایئرز میں زیادہ بول رہا ہوں، ناٹ مور دین 25 ایئرس. اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم اس کے اندر تھے. جس نے بیٹے نے یا بیٹی نے لٹایا ہے نا، وہ بھی آگے حیرت سے دیکھے کہ ابھی میں نے لٹایا تھا 20 سال پہلے، آج کہاں چلے گئے لوگ؟ ویئر آر دے؟ کہاں چلے گئے؟ یہ حساب ہونے والا ہے. اس کے لیے اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں، if you do something in your life، پھر بول رہا ہوں، if you do something in your life for امام، if you do something for اسلام، تو کیا ہوگا؟ 12 100 سال کی باڈیز انٹیکٹ ہے. اس میں حیرت کی بات مت کرو، میرے پاس تاریخ کے ہسٹری کے واقعات. ابھی آپ نے حدیث قصہ سنی، اس میں حدیث قصہ کے جو نریٹر ہے، آپ نے دیکھا کہ خالہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے شروع ہوئی حدیث قصہ. یہ جابر کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی، امام علی کے صحابی، کلوز کمپینین آف اللہ کا رسول، جس نے 5 اماموں کی زیارت کی. جابر کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں، رسول کا صحابی ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اس لیے ان کو انصاری کہتے، مدینے کا رہنے والے. اور اللہ کے رسول کے جو خود ایک امین ہے، اللہ کا رسول امین ہے. وہ امین کسی کے اوپر کسی کو امانت دے تو کتنا ٹرسٹڈ آدمی تھا یہ جابر اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا تھا کہ جابر تم میرے 5ویں وارث سے ملاقات کرو گے، انہیں 5ویں امام سے. انہیں 5ویں امام کے دور تک جابر زندہ رہے، 5ویں امام کا دور تک زندہ رہے. مور دین 100 ایئرس آپ کی ایج تھی، مور دین 100، 150 سال کی آپ کی زندگی تھی. اتنے ٹرسٹڈ آدمی جابر. اور پہلی چیز حدیث قصہ کا راوی، انہیں ایسا آدمی تھا کہ شہزادی کونین نے اس حدیث کو جابر سے کہا اور جابر سے ہمارے پاس آئی. اس حدیث کا جو نریٹر ہے، جو انتہائی برکتوں والی حدیث، اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں، کہ جس میں ایک حدیث یہ ایسی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے پنجتن کی تعریف کی، پنجتن کا مقصد بتایا، خلقت دنیا بتائی، زمین اور آسمان کی خلقت بتائی کہ یہ میں نے کیوں خلق کیا ان کی محبت میں. ایسی مخصوص اور پاک اور پاکیزہ حدیث کہ جو شہزادی کونین نے جابر کو بتایا. تو آپ جابر کا اندازہ لگاؤ کہ بیوی جس کو پوری حدیث بتایا اس کا کیا مقام ہوگا. وہ جابر کتنے سال زندہ رہا؟ لگ بھگ اپروکسیمیٹلی 150 ایئرس. آج جابر مدائن میں دفن ہے، بغداد میں. پہلے جابر کہاں تھے؟ جابر بغداد میں دجلہ ریور جو ہے، ریور دجلہ جو ہے بغداد کی، وہاں پہ قریب میں ان کا مزار تھا، ان کی لحد تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا، جب دفن کیا تھا. آلموسٹ 1100 سال یا 1200 سال کے بعد، 12 یا 1300 سال، 1200 میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا. اگر آپ گوگل کرو جابر کے لیے تو یہ پورا واقعہ آئے گا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا. 1920 کا واقعہ ہے، شاید 20 یا 25 کا. اگر آپ گوگل کرو گے تو آپ کو ڈیٹ بھی کریکٹ مل جائے گی. جابر کی جو لحد، اوریجنل لحد جہاں تھی، گریو یاد تھی کہ اگر تم امام کے، میں سٹارٹ کہاں سے ہوا، امام کے لیے اگر کچھ کام کرو گے، اپنی زندگی کو ویسٹ نہیں کرو گے، اپنی زندگی کو معصوم کے لیے اگر کوئی کام کرو گے، اسلام کے لیے کام کرو گے، تو اللہ تمہارے جسم کو باقی کیسے رکھتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایسا نہیں ہے کہ سب کے باڈیز سڑ جاتی. عمل کرو گے 100% تمہارا جسم کو اللہ پروٹیکٹ کرے گا، پروٹیکٹ کر کے رکھے گا. اب وہ کام بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آج اور کل کی 2 حدیثوں میں. جابر کے زمان، جب ہارڈلی 1920s میں، 100 سال بھی نہیں ہوئے ابھی، یا 100 سال ہو گئے ہوں گے. یہ اس وقت آغا نیانی کا دور زمانہ تھا شاید، یا ابو الحسن اصفہانی، جو بھی ہمارے عالم دین کا تھا. آغا نیانی ہے یا ابو الحسن اصفہانی. ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ 2nd ورلڈ وار کا ہے، لیکن یہ آغا نیانی شاید یہ خواب میں آئے. اس وقت آ کے کہا کہ میری لحد میں، میری گریو کے اندر پانی آ گیا، میری باڈی کو نکالو دوسری جگہ دفن کرو. جابر شیعہ سنی ساری کتابوں میں کتنا بڑا صحابی رسول، 1 سے 2 3 دفعہ ہے. تو اب ڈیسائیڈ ہوا، پوری دنیا میں اعلان ہوا، پوری دنیا سے لوگ آئے کہ کیسے پاسبل ہے. اس میں برٹش کالونی تھی، پورا زمانہ برٹش کا زمانہ. یقین نہیں آیا لوگوں کو کہ 1200 سال کے بعد کوئی آ کے بول رہا کہ میرے جسم کو نکالو. انہیں سوچ ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو پتا ہے جابر کی باڈی لحد کھولی گئی تو ان کا جسم بالکل، صحابی رسول کی زیارت کی اس زمانے کے لوگوں نے،
جرمنی سے ہر طرف سے لوگ آئے تھے, سائنٹسٹ آ گئے تھے کہ وہاں کی مٹی لے کے چیک کرے کہ اس مٹی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے پریزرویٹو کہ جس سے باڈی پریزرو ہو جائے. سب نے جابر کی زیارت کی, ان کی باڈی نکالی گئی تو کفن میلا نہیں ہوا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں, کفن کپڑا ہے وہ تو میلا ہو جانا چاہیے تھا. جیسا اسی طرح وہ وائٹنس اور کلر تک نہیں گیا تھا. ان کی باڈی کو اٹھایا نکالا گیا, لوگ ان کو کاندھا دیے اور لا کے آج جہاں دفن ہے مدائن میں, وہاں پہ جابر کو دفن کیا گیا. یہ تو آپ بولیں گے صحابی رسول تھے. میں صحابی رسول کا آپ کو اسی لیے بتایا کہ جابر کا مقام آپ کو بتا دوں کہ ہر کی باڈی نہیں سڑتی, ہر کی باڈی خراب نہیں ہوتی. اگر تم کام کرو گے زندگی میں ایمان کے لیے کام کر, اپنے لیے زندہ تو سب رہتے, جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا نہیں رہتا, جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آلویز 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سوچنا, 24 گھنٹے گزرتے نا, رات میں سوچنا لیٹتے وقت کہ میں نے کیا کیا ہے زندگی میں. اور جتنی نیکیاں کی ہو, جتنے ڈونیشنز دیے تم لندن میں پاکستان میں, جتنی تم نے اچھے کام کیے سب بھول جاؤ. جسٹ فارگیٹ اٹ. اب یہ مت بولے کہ میں نے 100 پاؤنڈ وہاں دیے, 200 پاؤنڈ وہاں دیے, 500 پاؤنڈ وہاں دیے, اس غریب کی مدد کی, اس غریب کی, یہ ہم کو یاد رہتا. معصوم بول رہا ہے, عابد بغرامی نہیں بول رہا. معصوم بول رہے کہ جتنی نیکیاں تم نے اپنی زندگی میں کی ساری نیکیوں کو بھول جاؤ. یاد کیا رکھو, جتنے گناہ کیے. نیکی یاد رکھو گے تو غرور و تکبر آ جائے گا. گناہ یاد رہیں گے تو استغفار کرو گے, معافی مانگو گے. نیکی کو یاد مت رکھو. آج پرابلم ہمارے پاس یہی ہے, شیطان ہمارے ذہنوں پہ ایسا پردہ ڈالتا. دائی کے مطلب تم کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی, استغفار کرنے کی؟ تم تو اتنی نیکی کہ تم نے اس کو مدد کی, اس کی مدد کی, 500 پاؤنڈ اس کو دیا, 100 اس کو دیا, 200 اس کو دیا. یہ ہمارے ذہنوں میں, اس غریب کی مدد کی, اس رشتہ دار کی مدد کی. لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے گناہ کتنے کیے. اسی لیے افضل ترین, پلیز غور سے سننا, افضل ترین عبادت اسلام کی استغفار ہے. یاد رکھو, اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں. یہ صرف میں نہیں بول رہا, میرا معصوم امام بول رہا. اور اماموں کو ضرورت نہیں ہے. مولا علی ایسی پرسنالٹی ہے کہ میرے مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے, یا علی مدد یا علی ابن ابی طالب, تو میری بخشش ہو جائے, بخشش ہو جائے. دعائیں سلسلۃ الذہب کیا ہے, وہ گولڈن چین والی دعا کیا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. 8ویں امام سے لے کے اللہ تک کا نام ہے ہر معصوم کا. روایت کا ہے کہ سلسلۃ الذہب اگر کفن کے اندر رکھی جائے, اگر آپ کے پاس, میں نے اہل بیت چینل پہ بولا ہے یہ بات اور لوگوں کو دیا بھی, اگر آپ if you need the دعا سلسلۃ الذہب let me know, آپ مجھے واٹس ایپ کریں, میں بھیج دوں گا آپ کو. وہ دعا کے بارے میں کہ وہ دعا کسی مجنون, دیوانے, کریزی کو زعفران سے یا خاک شفا سے لکھ کے پلاؤ تو اس کا عقل صحیح ہو جائے, دماغ صحیح ہو جائے. سلسلۃ الذہب وہ دعا ہے. اس دعا میں صرف معصومین کے نام ہے. کہ یہ نام اگر کفن میں رکھ دیا جائے تو اللہ تمہارے لحد سے عذاب کو اٹھا دیتا, ان ناموں کی برکت سے. معصومین کے نام, میں وہی تو کہہ رہا کہ ان معصومین کے صدقے میں, حدیث قصہ میں آپ نے ابھی سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ ان پنجتن کے صدقے میں, ان کی محبت میں میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, چاند اور سورج میں روشنی ڈالی, سمندروں میں کشتیاں چلائیں, آسمان سے پانی برسایا, صرف ان کی محبت میں. اب سوچو, ان کی محبت میں اللہ حدیث قصہ میں اعلان کرا کہ میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. یہ معصومین کو ضرورت ہے استغفار کرنے کی؟ میں پوچھ رہا آپ سے, ان معصومین کو ضرورت ہے یہ بولنے کی کہ اللہ پلیز فارگیو می؟ امام علی نے دعائے کمیل میں کتنی جگہ بولا, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. امام علی کے لیے کوئی بلا سوچ سکتا کہ کوئی بلا آنے والی ہے؟ ارے جس کے نام سے کائنات بنے, وہ علی نے دعائیں مانگ کے, استغفار کر کے ہم کو یہ تعلیم دی کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے دعا کرا تو تم کو کیا ہوا. ایک مشہور دعا ہے مولا حسین کی, دور ازا اس لیے بول رہا, مشہور دعا مولا حسین کی. اگر آپ وہ دعا پڑھو خالی, آپ کو پتا نہ چلے کہ یہ امام حسین کی دعا ہے, تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ سوچیں گے یار یہ کتنا بڑا گناہگار بندہ ہے, یہ کیسا بندہ, اس نے کتنے گناہ کیے ہوں گے. کون سی دعا؟ دعائے روزے عرفہ, مشہور ترین دعا. پرابلم یہ کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے.
مشہور ترین دعا امام، وہی دعا جس دعا میں کنکلوژن میں، خلاصے میں امام حسین کہتے ہیں آپ روز عرفہ یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر کتاب میں موجود ہے، ہر کتاب میں سب کو پتا یہ دعا، اس کا ترجمہ پڑھو کہ کس طرح میرا مولا حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا، کس طرح امام حسین تڑپ تڑپ کے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے روتے ہوئے مانگتا، ویسے امام حسین نے اللہ سے مانگا، جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے مولا حسین کو، ارے جس کے صدقے میں زمین اور آسمان بنے وہ مانگ رہے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ اسی دعا میں امام حسین کہتے ہیں، اسی دعا کے جملے امام حسین کے کہ اللہ اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا دیا۔ انہیں مولا حسین نے کنکلوژن میں بتایا، خلاصہ یہ کیا دعا کا کہ اللہ اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ کہا کہ پوری دنیا مل جائے اور تو نہ ملے تو کچھ نہیں ملا، ساری دولتیں مل جائیں، خزانے مل جائیں اور تو نہ ملے تو کچھ نہیں ملا، اور کچھ نہ ملے دنیا سے تو مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ یہ مولا حسین نے درس دیا۔ جو میں کہہ رہا آپ سے کہ استغفار افضل ترین عبادت، ہر عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو۔ دن میں ہم کتنی آپ انصاف سے بولو کتنی دفعہ بولتے ہیں اللہ کو اللہ I'm sorry؟ ہم بولتے ہیں؟ ہم کو بولنا ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھیں سب سے زیادہ نہیں، یہ سوری بولو گے تو لحد میں سب سے زیادہ کام آئے گا، یاد رکھو۔ گریو کے اندر، لحد کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میں جتنی باتیں بتا رہا معصوم سے بتا رہا کہ ایزی مت لو اپنی لائف کو، ایزی مت لو، استغفار نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ معصومین نے بتایا اور کچھ نہیں۔ مظلوم بی بی زہرا کہ جو کائنات کی عالمین کی شہزادی ہے، خاتون جنت ہو، وہ شہزادی کی مناجات دیکھو جا کے۔ اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ جب آپ مسجد کوفہ جاتے مولا کے گھر کی زیارت کر کے سیدھا ظاہر اندر چلے جاتا مسجد میں، اس جگہ پہ جاتا جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی، روتا ماتم کرتا، نماز پڑھتا ہوں پھر پلٹتا۔ جب اندر سے آپ پلٹتے سامنے تو پورا صحن ہے، فوراً رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتے ہیں، ہر ظاہر رائٹ پہ مڑتا، کیوں؟ سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا روزہ ہے، بہت بڑی زیارت ہے، بڑی دعائیں قبول ہوتی جناب مسلم، بہت بڑی پرسنالٹی، سفیر امام حسین، موسٹ ٹرسٹڈ پرسن آف امام حسین۔ مولا نے جن کے لیے یہ کہا کہ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اتنا بھروسے کا مولا حسین کے سفیر، مولا حسین کے بھائی، ان کی زیارت کو جاتے۔ آپ میری طرف دیکھیں، جب آپ زیارت کو جاتے جو جناب مسلم کا دروازہ ہے، کبھی میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ مسجد میں جو دروازہ ہے، دروازے سے پہلے چند قدم پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک محراب ہے، بالکل دروازے سے پہلے، وہ محراب کے بعد ہی ظاہر جو ہے دروازے جناب مسلم کے روزے پہ جاتا ہے۔ جو محراب ہے نا وہ کئی کی محراب ہے، وہاں بتایا جاتا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کائنات کا مالک مناجات کرتا تھا۔ کون مناجات کر رہا؟ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جس کی محبت واجب ہے، جس کی محبت ساری عبادتوں کو قبول کرائے گی، وہ علی مناجات کرتا تھا۔ اور وہ مناجات آپ کو ہر کتاب میں ملے گی، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے۔ صرف میری خواہش آج نگاہ جہاں آرا کی مجلس میں جو مجھے سن رہا ہے سب دنیا میں، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا، اگر تمہیں مناجات پڑھو، اور کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مناجات نہیں ہے، 100-200 پیج کی مناجات نہیں ہے، hardly it will take 10 minutes to 15 minutes۔ امام علی کی مناجات پڑھو، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو، then you will know کہ یہ کون بول رہا، جو کائنات کا مالک ہو، جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو 11 اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہو، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے ہیں، وہ علی، وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہا۔ کیوں؟ مولا اپنے لیے نہیں مانگ رہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، نہ مولا حسین نے اپنے لیے مانگا نہ بی بی نے، ان کے شہزادی کونین اور کا مقام، امام کا مقام یہ
کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے اس کے یہاں کھائیں یہ لوگ. لیکن کس طرح مانگ رہے ہیں؟ اچھا اس نے بھی کھانا منگایا, زبان سے بولا نہیں, پہلے 2 رکعت نماز پڑھی, سجدہ کیا تو آیا. یہ یاد رکھو, نماز کو چھوٹی چیز مت سمجھو. کوئی چیز اس وقت تک نہیں ملتی جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. آپ خالی بیٹھ کے بولو کہ میں مولا کا بڑا چاہنے والا ہوں, تو چاہنے والا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے. یہ معصومین کا طریقہ. فضا نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی, اس کے بعد دعا کی تھی, اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا کہ میں تیرے کنیز خاص کی کنیز ہوں, عزت رکھ لے, تیرے حبیب کو بلائی ہوں. تو جب آیا تھا کھانا, پہلے 2 رکعت نماز, سجدہ کیا, اس کی بارگاہ میں پھر ہاتھ. آج جو ہماری پریشانیاں ہیں نا, آج جو ہم تنگ دستی ہے نا, آج جو سٹریس ہے نا, آج جو پیس نہیں ہے نا, چیک کرو اپنے آپ. یہ امام علی کا جملہ, چیک کرو, استغفار کرو, اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ. جتنا تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے اللہ اتنی عزت تم کو عطا کرے گا. دعا یہ کرو کہ تم سر جھکاؤ اور مولا علی تمہارے سر کو بلند کرے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. سمجھ آئی بات؟ تو وہ امام کہ جس کے صدقے میں ہر چیز ملی وہ استغفار کر رہا, کثرت سے استغفار کرو, پہلی رات کو تم کو سب سے زیادہ اس کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ جو ہمارے گڈ ڈیڈز, ہم کو اپنے گڈ ڈیڈز یاد ہیں, نیکیاں یاد ہیں, بیڈ ڈیڈز یاد ہیں, گناہ یاد ہے؟ کبھی نہیں یاد ہے. کبھی رات میں بیٹھ کے ایک پیپر پین لے کر حساب کرو کہ پوری زندگی میں تم نے نیکیاں کتنے کی اور گناہ کتنے کی. جتنی نیکیاں کی نا تمہارے ذہن میں آئے گا میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اس کی مدد کی, اس کا یہ ساتھ یہ کیا, یہ یاد آئے گا. سائڈ میں لکھو کہ گناہ کتنے کیے, کتنے گناہ, اور نیچے جانے بعد آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. جو مجھے میسج دینا میسج دے رہا, نیچے آپ خود انصاف سے بولو. جب نیچے کو جائے گا تو اس کا حساب کیا ہوگا آپ کو, ہم کو پتا میرا حساب کیا ہونے والا ہے. میرے جملے غور سے سن, ہم کو حساب لینا آتا ہے, حساب دینا نہیں آتا, حساب دینا نہیں آتا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ ہم حساب بڑا اچھا لیتے ہیں. اگر آپ نے 100 پاؤنڈ کس کو دیے اور بولے جا کے اس کی گروسری کرو, وہ جب واپس آئے گا تو آپ اس سے حساب نہیں پوچھتے کہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. کوئی ایسا مجھے سخی دنیا میں نہیں ملا جو روز $100 دے رہا, اب جیسا چاہے خرچ کر لو. حساب ضرور پوچھتے ہو, ایک پینی کا, ایک سینڈ کا حساب پوچھتے ہو. اللہ کو حق نہیں ہے, اللہ نے پوری زندگی دی ہے تم کو, اس کو حق نہیں ہے حساب پوچھنے کا, سب کا. اسی لیے تلقین جو ہے نا وہ ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے, کہ پوری زندگی بولتے ہیں آئی ایم تو مولا کے چاہنے والے. واٹ ڈو یو مین مولا کے؟ یہ مولا نہیں تو بتایا, تلقین کسی اور کے پاس ہے, یہ تو آپ کے پاس ہے تلقین. مولا ہی نے تو بتایا, اس میں 2 دفعہ معصومین کے نام ہے, 13 معصومین کے نام 2 مرتبہ لیتے ہیں کہ اب یہ سوال ہوگا, یہ سوال ہوگا, یہ امام کا سوال ہوگا, یہ ہوگا, نماز کے بارے میں یہ سب سوال ہوگا, کعبہ کیا ہے, قرآن کیا ہے, سب چیزیں. ہم ایزی لے رہے ہیں اپنی لائف کو. یہ لائف کبھی بھی ختم ہو جائے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کر کے, میں اتنا ہی بولتا ایام اعزا کا, 24 گھنٹے میں 5 منٹ مانگ لو اللہ سے, 5 منٹ 24 گھنٹے میں نکال کے اس کی بارگاہ میں استغفار کرو. تیسرا میسج اس نگت جہاں آرا کی مجلس کا, کہ محرم کا 40 بھی گزر گیا, آلموسٹ 2 مہینے ہو رہے, دور ازا میں آپ مصروف ہیں. آپ نے ایک چیز سوچی اب تک کہ 2 مہینے میں مولا حسین کا ذکر کیا آپ نے, 2 مہینے تک آپ حسین حسین کرتے رہے, روتے رہے یا ماتم کرتے رہے یا نوحے پڑھتے رہے یا گریہ کرتے رہے یا مجلسوں میں شرکت کی. مولا حسین اور مولا علی کا نام سے پورے 2 مہینے گزار دیے. میں خالی اتنا پوچھتا کہ محرم کا, مولا حسین کا کوئی ایک پیغام تم نے اپنی زندگی میں لایا ہے یہ سال؟ یہ 1443 ہجرہ کا محرم ہے, 2021 کا محرم ہے. اب چند دنوں کے بعد تمہارا حسین تم سے رخصت ہو جائے گا, میرا مولا حسین چلا جائے گا. ہم نے کیا کیا, کیا دیا مولا کو؟ اس سال محرم میں سیکھا کیا؟ یہ سال محرم میں امام حسین کی زندگی سے کیا لیا؟ یہ سچ سے مجلسیں نہیں ہے, یاد رکھو,
یہ تو لازم ہے، گریا کرنا تو لازم ہے، پوری زندگی گریا کرنا، پوری زندگی ماتم کرنا، پوری زندگی رونا، پوری زندگی مجلس کرنا، مولا حسین کی عزاداری کرنا، 24 گھنٹے کرو، نو بڈی اسٹاپنگ یو. عزاداری حسین ہماری زندگی ہے. لیکن کوئی چیز تو مقصد حسین سے لو، کوئی چیز تو سیکھو امام حسین کی زندگی کا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عاشورے کا سب سے بڑا پیغام کیا تھا؟ پلیز پلیز غور سے سنو. عاشورے کا سب سے بڑا مولا حسین کا پیغام کیا تھا؟ مصیبت ایک طرف، پیغام حسین کیا تھا؟ عاشورے کی صبح میں جنگ سے پہلے میرے مولا حسین کا میسج کیا تھا چاہنے والوں کو؟ مولا حسین کا میسج یہ ہے عاشورے کا کہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جو سب سے بڑا گناہگار تھا، وہ جب امام حسین کے پاس آیا تو مولا حسین نے کیا کیا؟ اس کو معاف کر دیا. اب میں یہ پوچھتا نگاہ جہاں آرا کی اس مجلس میں کہ 2 مہینے ہو گئے، تم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے اب تک؟ کیا ہے معاف؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر تم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے امام حسین سے کہ حسین تم کو معاف کریں گے؟ اللہ تم کو معاف کرے گا؟ تم نے اپنی کوئی رشتہ دار کو معاف کیا ہے؟ کوئی بھائی یا بہن کو معاف کیا ہے؟ کوئی اہل خاندان کو معاف کیا ہے؟ یا اپنے غرور اور تکبر اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں زندگی گزار رہے؟ پھر سب سے بڑے عزادار تم کیا بولو گے مولا حسین کو؟ کم از کم تم نے اگر کسی ایک کو بھی معاف کیا تو یو کین سے کہ مولا 1443 ہجرہ کے محرم میں جو آپ کی سیرت تھی اس پہ میں نے عمل کیا. کیا تحفہ، کیا تحفہ ہے. اگر تم آج معاف نہیں کرو گے تو تم اپنی لاحت میں مرنے کے بعد تم کیا ایکسپیکٹ کرے کہ اللہ تم کو معاف کرے گا؟ دعا کمیل میں بڑے شان سے بولتے ہو یا سری الرضا، یا سری الرضا، کیا سب سے جلدی راضی ہونے والے. اللہ پوچھے گا بھی ہم سے کہ تو مجھے تو کہہ رہا کہ تجھ سے راضی ہو جاؤ، تو بھی کسی سے راضی ہوا؟ کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے. یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا، یاد رکھو مرنے کے بعد. کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر نفس کا موت کا ذائقہ ہے. کوئی انسان بچا ہوا نہیں، کوئی انسان بچا ہوا نہیں. جو آیا ہے اس کو جانا ہے. بہترین بہترین تحفہ چیک کرو اپنی فیملی میں. مجھے نہیں معلوم تمہارے بھائی سے، تمہاری بہن سے، تمہارے کزن سے، تمہارے رشتہ داروں سے کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو، بات نہیں کرتے، صورت نہیں دیکھتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، اور پھر تم شیعہ. وہ شیعہ بنی کیسے سکتا؟ وہ عزادار حسین بنی کیسے سکتا؟ جس عزادار کو مولا حسین کی زندگی کا یہ پہلو نہیں معلوم ہے. سب سنتے ہو کہ حر کو حسین نے معاف کیا. ارے بابا، حر کو حسین نے معاف کیا، ہم کو کسی کو معاف کرنا نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے اپنی زندگی کا؟ نیچے کیا پرابلم ہونے والا ہے؟ جو لوگ خط رحم کرتے، پہلی رات کا ان کا آنکھ کا عذاب ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ میں نہیں بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا. ماہ رمضان میں دعا پڑھتے ہو، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں مجلس. ماہ رمضان کی آپ کو خالی ایک دعا یاد دلا دیتا. ماہ رمضان کی مشہور ترین دعا کون سی ہے؟ جو سال میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس سے بڑی کوئی رات ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں خود اللہ سورہ انا انزلنا میں بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانا وہ رات کیا ہے. اللہ بول رہا، عابد بغرامی نہیں بول رہا کہ تم جان ہی نہیں سکتے. اس رات کی معرفت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. اس رات کو لے کے جا کے میری مظلوم شہزادی سے ملایا گیا کہ جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی رات کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اتنی بڑی رات پوری دنیا میں، لندن، امریکہ، انڈیا، پاکستان، کہیں کا شیعہ، وہ 3 راتیں 19، 21 اور 23 مشہور شب قدر کی راتیں. ان راتوں کی مخصوص دعا کیا پڑھتے ہو؟ سب کو یاد ہے وہ دعا؟ یاد دلا دوں؟ دعا پوری نہیں بتا رہا، خالی آپ کو بتا رہا کہ پہلی رات کا تکلیف کیا ہونے والی ہے. ابھی بھی موقع، اگر آج میری نگاہ جہاں آ رہا کہ مجلس میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی کسی کو معاف کر دے، کسی سے مل لے،
تو آج کی مجلس کامیاب ہو گئی، آج ان کو بے انتہا ثواب ہو گیا۔ اس رات میں جو مشہور ترین دعا ہے، دعائے جوشن کبیر، کتنی بڑی دعا ہے جوشن، جس میں 1000 اللہ کے نام ہیں، مخصوص ریکمینڈڈ دعا، ویری ویری ریکمینڈ۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف شب قدر میں یہ دعا پڑھیں، سال بھر پڑھ سکتے ہیں، ہر پرابلم کے لیے ہے دعا، ہر پرابلم، اتنی بڑی بات بول رہا، دنیا کا کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے کہ اس دعا میں نہیں، اتنی ریکمینڈڈ دعا کہ اتنی بڑی رات میں ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر گھر میں، ہر شیعہ نے حیدر کرار وہ دعا پڑھتا ہے، شریک ہوتا ہے اس دعا میں۔ کیا ہے؟ 100 مرتبہ بولتے ہو، 100 ٹائمز، یاد آ رہا کیا بولتے ہو؟ پڑھتا تو ایک بندہ، سب بیٹھ کے کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک سبحانک، اس کی تعریف کرتے ہیں، لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، پھر 3 دفعہ، پھر 2 دفعہ بولتے ہیں الغوث الغوث۔ کیا مطلب ہے الغوث الغوث کا؟ اس رات میں 2 مرتبہ 200 ٹائم ہر نمازی، ہر دعا پڑھنے والا بول رہا الغوث الغوث۔ غوث کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ معاف کر دے، forgive me اس رات کو۔ یہ کوئی مجتہد یا مولوی کی زبان کے نکلے ہوئے جملے نہیں ہے، یہ امام کے نکلے ہوئے جملے، امام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ آپ سمجھ رہے وہ دعا کی اہمیت کیا ہے؟ 2 دفعہ بولتے ہو الغوث الغوث، پلیز forgive me، کس چیز سے؟ خلصنا من النار یا رب۔ یہ میں بول رہا، یہ دعائے جوشن کبیر بول رہی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ وہ دعا کے لیے یہ نہیں کہا گیا آج ہمارا مرجع ہو آغا شیستانی، اللہ سلامت رکھے، یا رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، سارے مرجعوں کو سلام، ہمارے مراجعوں کو سلامت رکھے، بشیر نجفی صاحب ہو، حکیم آغا فیاض ہو، وحید خراسانی صاحب، سارے مراجع وہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ تم بڑے نیک ہو، بڑے عزادار ہو، بڑی مجلسیں کرتے ہو تو تم یہ دعا مت پڑھو، کہا گیا اتنی بڑی پرسنالٹی بھی پڑھ رہی ہے، غریب بھی پڑھ رہا، کیا بول رہا؟ الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اب سوچو یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا بتا رہی کہ وہ رات کتنی امپورٹنٹ ترین رات ہے، یہ دعا بتا رہی کہ ہماری لائف جب سٹارٹ ہوگی، یاد رکھو دوستو، زندگی جہاں سے سٹارٹ ہوگی نا، وہ ہڈن لائف جو زندگی سٹارٹ ہوگی نا، وہ جیسے ہی تمہاری روح نکلی اور تمہارے بیٹے نے بیٹی نے لے کے جا کے تم کو نیچے لٹایا، وہاں سے وہ زندگی شروع ہو گئی۔ کوئی پوچھے گا نہیں، نہ بیٹی آگے پوچھے گی، نہ بیٹا آگے پوچھے گا، نہ رشتہ دار آگے پوچھیں گے، نہ اولاد کوئی پوچھے گا، ساری تمہاری دولت لندن میں رہ جائے گی، ساری چیزیں پاکستان میں رہ جائیں گی، انڈیا میں رہ جائیں گی، اکیلے رہو گے، اکیلے رہو گے، اکیلے رہو گے، اکیلے رہو گے۔ اس کے لیے یہ استغفار ہے۔ اگر تمہارے اعمال صحیح ہیں، اگر میری نیکیاں ہیں، then you don't need to worry، پھر تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کام کرو، اس کے لیے ہی کام کرو۔ بس آخری حصے پہ آگے ہم آپ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ آخری حصہ میں نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے شروع کیا، اب پلٹ کے آپ کو وہ بتایا جابر ابن عبداللہ انصاری کا 1200 سال، ان کی شہادت، ان کی وفات 5ویں امام کے زمانے میں ہوئی، 1400 سال ہو گئے آلموسٹ۔ آج اس کے بعد آپ بولیں گے وہ تو صحابی رسول تھے اس لیے ان کی باڈی رہ گئی، نہیں، ہم جیسے خاکی انسان کی بھی۔ آپ کو مثال دوں، 335 ہجری میں انتقال فرمانے والا، 335 ہجری میں جس کی ڈیتھ ہوئی، جو 250 ہجری میں پیدا ہوا، اور 335 ہجری، ان 250 ہجری یعنی 10ویں امام کا زمانہ جس نے دیکھا، 11ویں امام کا زمانہ دیکھا، اس کے بعد غیبت صغرا کا پورا پیریڈ دیکھا 69 ایئرز کا، اور غیبت کبریٰ جس زمانے میں آج ہم ہیں وہ زمانے میں 335 ہجری میں جن کا انتقال ہوا۔ ہم جیسے خاکی انسان تھے، سید بھی نہیں تھا، ہم جیسے خاکی تھا، اس کی میت، ان کا انتقال ہوا،
کہ جس نے اسلام کے لیے 335 ہجری میں انتقال کے وقت 80 برس کی زندگی تھی، جس نے شیعت کے لیے وہ کام کیا، غیبت امام میں جو ہم جس پیریڈ سے گزر رہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھ کر، نام کا شیعہ نہیں تھا جیسا ہم ہے نا کہ میں شیعہ ہوں، میں بڑا نیک ہوں، یہ سب سے پہلے ذہنوں سے نکالو کہ میں بڑا نیک ہوں۔ کبھی نہیں سوچنا، میں اتنی بڑی بات بول رہا، کبھی یہ بات نہیں سوچنا کہ میں سب سے بڑا نیک ہوں، اس لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں، سمجھو وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ یہ شیطان نے تمہارے ذہن میں ڈالا ہے۔ ہوا کیا؟ اس بندے کا نام کیا ہے؟ میں ان کا واقعہ آج پورا نہیں پڑھوں گا، جان بوجھ کے نہیں پڑھوں گا، کل کی مجلس میں پڑھوں گا، کمپلیٹ کروں گا۔ کیوں؟ آپ کے دل میں ایک انٹرسٹ آنا کہ وہ کون تھا، کہ جس نے غیبت صغریٰ میں چاروں نائبین کا، جو امام سے ڈائریکٹ نائبین تھے، جن سے ڈائریکٹ امام ملتے تھے، ان کا دور دیکھا، ان کے دور میں اس نے کتاب لکھی۔ آج کوئی مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے۔ اگر آج آغا شیستانی اس سٹیج پہ، رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب اس سٹیج پہ، یا آغا خوئی تھے یا آغا حکیم تھے، پورے مجتہدین، اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے، حدیث کی فتویٰ نہیں دیتا۔ آج جتنے آپ کے سامنے پہلے ان کی کتاب پڑھ کے، ان کی حدیثوں کو پڑھ کے، پھر قرآن کی آیتوں کو لے کے پھر فتویٰ دیتے۔ اتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ایسے پیریڈ میں انہوں نے کام کیا، ایسے پیریڈ میں کام کیا کہ جو بنی عباس کا پیک کا زمانہ، انہیں آپ سوچو 10ویں امام، متوکل کا زمانہ، معتصم کا زمانہ، معتمد باللہ ظالمین، سارے ظالمین کا زمانہ، ایسے زمانے میں کام کیا، معمولی بات نہیں ہے۔ آج کا شیعہ تو یہ بول ہی نہیں سکتا میرے پاس ٹولز نہیں ہے، لندن کا شیعہ ہو، انڈیا پاکستان کا شیعہ ہو، یہ بول ہی نہیں سکتے کہ آج کا شیعہ کر رہا کیا۔ میں یہ نہیں مطلب کوئی نہیں کر رہا، میں ایک جنرل میسج دے رہا۔ تو یہ اس شخص نے ایک ایسے زمانے میں کام کیا، ایسے زمانے میں کام کیا کہ جب بنی عباس کا زمانے کا پیک تھا، معصومین شہید ہو رہے تھے، غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا، اتنا ظلم تھا کہ زمانے کا امام پردے میں چلا گیا۔ آپ سوچو ظلم کا اندازہ لگا۔ ایسے زمانے میں اس بندے میں نے شیعت کے لیے ایک ایسا گولڈن سنہرا گفٹ دیا، تحفہ دیا، ایسا تحفہ دیا، ایسی حدیثوں میں جب اس کو فکر تھی کہ غیبت امام میں کیا کروں، غیبت امام میں اگر آج میں یہ جمع نہیں کروں گا حدیثوں کو تو شیعوں کے پاس کوئی حدیث کی کتاب نہیں اس وقت تک۔ آپ سوچو کیا نایاب تحفہ دیا، 1300 برس سے آج یہ تحفہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ وہ پرسنالٹی، کل ان کی مرنے کے بعد ان کی باڈی 1100 سال کے بعد کھولی گئی تھی تو بالکل ویسی تھی۔ 1100 کیوں؟ میں بس پورا میری آج نگاہ جہاں آ رہا کہ مجلس میں پورا کنکلوژن یہی ہے کہ ڈو سمتھنگ ان یور لائف، ڈو سمتھنگ ان یور لائف، اس لائف پہ ڈیپینڈ مت کرو، اور پلیز فارگیو کرو۔ جو افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، جو معصومین کی شعار ہے، جو معصومین کی زندگی ہے، اسی لحاظ سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ نگت جہاں آ رہا ان کے شوہر کے درجات کی بلندی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لو۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا ان کی فیملی کو، ان کی بیٹی کو جو مجلس کروا رہی ہیں، ان کو سلامت رکھے، ان کی صحیح کو قبول۔ بہت اچھا کام کیا انہوں نے کہ اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ میں چاہتا تھا ماں کے اوپر پڑھوں، لیکن بات دوسری طرف نکل گئی۔ کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ماں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پلیز میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ فیملی کو ملنا، فارگیونیس کو اپنی زندگی میں پیدا کرو، کہ اگر فارگیونیس تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم صحیح معنی میں کنیز مظلوم بی بی زہرا بن سکتے، غلام امام علی بن سکتے۔ اگر فارگیونیس نہیں ہے تو نتھنگ ان یور لائف، نتھنگ ان یور لائف، زیرو ہے، اس لیے کہ آنے والی جو لائف ہے وہ بہت بڑی زندگی ہے۔ بس 45 منٹس پڑھوں گا، 45 سے 50 منٹس میرا ٹائم ہو گیا۔ وہ زندگی سب سے بڑی زندگی ہے۔ اب جو زندگی تمہاری آنے والی ہے، کبھی بھی اب بس دعا یہ کرتے رہو کہ ہمارا خاتمہ، ہمارا اینڈ جو ہے وہ ایمان پہ ہو، ہمارا اینڈ مولا کی محبت میں ہو،
اور مولا اللہ اور مولا ہم سے راضی ہو جائے. اگر رضا پروردگار مل جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے. دوستو آج ایک بہترین تحفے کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں بیٹی نے اپنی ماں کو دیا کہ برسی آ گئی، 1 سال گزر گیا. اللہ اس بیٹیوں کو ان کے اور ان کے بیٹوں کو صبر دے. ماں کا غم بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے. 1 سال ہو، 10 سال ہو، 20 سال ہو، جو ماں کا حق ہے وہ ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ماں کے بارے میں سننا انشاءاللہ. آج جو پیغامات دیا اس پیغامات پہ کوشش کرو عمل کرنے کی. دوستو ابھی 40 گزرا، اس غریب کا چہلم گزر گیا، اس مظلوم کا چہلم گزر گیا. آج کائنات میں جیسے میرے مولا حسین کا چہلم ہوتا، ایسا چہلم کسی کا نہیں ہوتا. آج جیسا حسین کا، اللہ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. ہم 40 حسین اپنی ان گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی زری کے پاس رہ کر سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین کہیں. بہت بڑا دن تھا، گزر گیا. اللہ جو ہم نے عزا کی ہے بی بی اس عزا کو قبول کرے انشاءاللہ. دوستو سب سے بڑی زیارت جو مولا حسین کی ہے، میں یہ نہیں بولتا یہ چھوٹی ہے بڑی، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. 3 زیارات کے بارے میں امام حسین کی کہا گیا جو مخصوصی ہے. روز عرفہ کی، فرسٹ ڈے آف دی حج، روز عرفہ کربلا مولا کی مخصوصی ہے. نیم شعبان، 14 شعبان کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے لیے چھٹے امام کا ارشاد ہے، چاہنے والوں سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تم نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو، شیک ہینڈ کرو. لوگوں نے کہا یا مولا ان کو مر کے ہزاروں سال ہو گئے، ہم کیسے شیک ہینڈ کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، تم کو وہ ثواب ملے گا جیسے تم نے نبی آدم سے لے کے خاتم تک جس میں میرے جد ہیں سب سے تم نے مصافحہ کیا، شیک ہینڈ کیا. پوچھا مولا کیسا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو میرے جد مولا حسین کی زیارت کو جا کے زیارت پڑے گا. نیم شعبان اتنی بڑی فضیلت بتائی گئی، اتنی اس لیے کہ کہا کہ نیم شعبان کو سارے نبی آدم سے لے کے خاتم تک سب میرے مولا حسین کی زیارت کو آتے ہیں کربلا. تو جو زائر وہاں پہنچتا ہے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. تو کہا اتنا ثواب بتایا گیا. یہ 2 ثواب 2 بتایا، اب تیسری سن لیں، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. تیسرا یہ ہے کہ جو 40 حسین کے لیے کربلا جائے، علامت مومن بتائی گئی. 11ویں امام کی حدیث ہے کہ علامت مومن میں یہ ہے کہ وہ میرے جد کا زائر رہے روز 40. اللہ ہم کو بار بار کہہ رہا کہ زیارت نصیب ہو اور راستے کھل جائے. دوستو چہلم کے لیے جب بہن آئی تھی تو اتنا تڑپ کہ یہ بی بی زینب کی خواہش ہے، میری مظلوم شہزادی کی خواہش ہے کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو. تو جیسا چہلم حسین کا آج کائنات میں ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. جب آئی میری شہزادی، اسی جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک روایت پڑھ کے میں آگے بڑھ جاؤں دوستو، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا، یہ پہلا زائر ہے حسین ابن علی. اس جابر نے اس وقت امام حسین کی زیارت کی، ان کی گریو کی، ان کی لحد کی. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم سے پہلے زائر جو ہے وہ جابر ہے. چوتھے امام نے لحد بنائی تھی، اور جو دوسرا جو ہے پہلی زیارت جو کی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی. انہیں چہلم سے پہلے آپ آئے تھے اور آ کر وہیں پہ رہ گئے. چند دنوں کے بعد انہوں نے کچی خاک مولا کی قبر کی زیارت کی، ریئر خاک شفا کی زیارت کی. جابر کہتے ہیں کہ جب حکم ہوا کہ چچا جابر یہاں سے جاؤ، میری بہن میرا چہلم کرنے آ رہی، تو اس وقت جابر کہتے ہیں کہ جب میں چلا کوفے کے راستے کی طرف، آگے بڑھنے کے بعد مجھے ایک غبار نظر آیا. جب غبار ہٹا گرد کا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے قافلہ آ رہا، اماریاں آ رہی. سمجھ گیا کہ یہ وہی قافلہ ہوگا، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے آگے آگے ایک ضعیف شخص، ایک اولڈ مین جس کے بال سفید ہو چکے، جس کی کمر جھک گئی، وہ آہستہ آہستہ آ رہا. جابر کہتے ہیں میں نے پہچانا نہیں، لیکن جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا چوتھا امام ہے. 24 سال کے سن میں میرا امام ضعیف ہو گیا تھا. قریب گئے، جا کر مولا حسین کا پرسہ دیا اور کہا بیٹا اتنی جلدی ضعیف ہو گئے؟ تو کہا چچا جابر میں شام کے دربار میں جا کے آ رہا، میں پھپھیوں کو، ماں بہنوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا. عزیزو بی بی آئی، بھائی کا چہلم کیا، 3 دن یا 4 دن تک ماتم کیا.
ماتم کر کے جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، ایک انتظار تھا مدینے میں، ایک بیٹی کو انتظار تھا اپنے بابا کا، اتنی خواہش تھی، اس لیے کہ یہ بیٹی کو مولا حسین اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، ایک بیٹی نے اپنے ماں کی مجلس کرائی ہے، اس لیے میں یہ روایت پڑھ کے مجلس کو آپ کے تمام کروں۔ آپ کو معلوم ہے شہزادی فاطمہ صغریٰ کو مولا حسین کیوں نہیں لے کر گئے تھے کربلا؟ ٹھیک ہے بیمار تو تھی اپنی جگہ پہ، بیماری اپنی جگہ پر ہے، لیکن شفا بھی ہو سکتی تھی۔ ریزن جو بتایا گیا ہمارے علماء نے وہ یہ کہ جب 28 رجب کو ایک بی بی جا کر صغریٰ کو خدا حافظ بول رہی تھی، تو ایک سٹیج ایسا آیا کہ بی بی نے سب کو خدا حافظ بولا، لیکن جب بی بی زینب آئی ان کے پاس تو اس وقت بی بی کا دامن پکڑ کے کہا پھوپھی اماں آپ جا کے بابا کو بولیے۔ صغریٰ کو پتا ہے کہ اگر میری پھوپھی بولیں گی تو میرا بابا ضرور لے کے جائے گا۔ شہزادی زینب نے صغریٰ کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے صغریٰ کے حجرے سے مولا حسین کے حجرے کی طرف چلی۔ دور سے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا کہ میری شہزادی صغریٰ کو لے کے آ رہی، تو امام نے پکار کے کہا بہن صغریٰ کی سفارش نہیں کرنا۔ تو اس وقت بی بی زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی بیٹی پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ ٹھیک ہے بیمار ہے شفا ہو جائے گی۔ تو عزیزو اب تک صغریٰ رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے۔ کہا بہن تم جانتی ہو کہ جو میری اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی، اور میری شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، اور صغریٰ کا چہرہ میری ماں جیسا ہے، میری ماں جیسا۔ حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ فاطمہ کا چہرہ ہو، ارے اس کے سر سے چادر چھینی جائے، اس کی پیٹھ پہ تازیانے لگائے جائے۔ عزیزو یہی صغریٰ اپنی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یہ قافلہ پہنچا اب مزار رسول پر زینب نے فریاد کیا، بیٹھ گئی۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے میر انیس اپنے مرثیہ طبیب مرثیے میں کہتے کہ وطن میں آج شہ مشرقین آتے ہیں، چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں۔ کیا خواہش تھی بی بی زینب کی، یہ حال ہو گیا تھا کہ صغریٰ کہتی ہے کہ جب میں آئی تو ساری عورتیں بیٹھی ہوئی حرم میں، میں نے آگے بی بی زینب کے پاس آگے کہا بی بی یہ بتاؤ کہ میری پھوپھی زینب کیا ہے؟ ارے بھتیجی نے بھی نہیں پہچانا۔ سب زینب نے سر کو اٹھایا، کہا صغریٰ تم نے بھی نہیں پہچانا؟ تو کہا پھوپھی اماں میرا بابا کیا ہوا؟ ارے آپ کے بال سفید ہو گئے۔ کہا بیٹا کربلا میں اس طرح تمہارے بابا کو ذبح کیا گیا کہ سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا۔ اس کے بعد صغریٰ نے یاد کیا اس بچے کو کہ جس کے لیے جھولا ڈالا تھا۔ کہا صغریٰ نے کہا کہ پھوپھی اماں علی اصغر کا ہے۔ اس کے بعد عجیب جملہ میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس کے بعد کہا پھوپھی اماں اتنی دیر ہو گئی، ارے ابھی تک سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ تو کہا بیٹا تماچے کھا کھا کے زندان میں آرام کر۔ الہی سیدی و مولا، پروردگار میری مظلوم شہزادی کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اللہ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ یہ مجلس کا ثواب نگہت جہاں آرا اور ان کے شوہر کو پہنچے۔ اللہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ امام کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ، سارے بانیان مجلس کو سلامت رکھ، عزاداروں کو سلامت رکھ۔ بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور عالم۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، پلیز آپ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحومہ نگہت جہاں آرا اور شیخ اعجاز حسین مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ، اور جس کی آج پہلی رات ہے ان کے لیے بھی پڑھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔